پرورش کرنے والا ہے سب جہانوں کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف کے دن کا۔ دین کا معنی انصاف کریں، جزا کریں، بدلہ کریں، جو بھی آپ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں لفظ ہے الحمد، یہ جنس کے درجے میں ہے، آگے اس کی فصلیں آئیں گی۔ تو ازل سے لے کر ابد تک تعریف کی ہر جنس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کا معنی تعریف، شکر پر بھی معمول کر سکتے ہیں، حمد شکر کا معنی بھی دیتا ہے، لہذا حمد شکر کا کلمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ بھی ادا ہوتا ہے نا، الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو الحمد دعا کا کلمہ بھی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ کی مہربانیاں آئیں گی، تو انسان کو تو دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جو شکر کرتا رہے الحمدللہ کہتا رہے، اللہ کی تعریفیں کرتا رہے۔ جب وہ اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے رہیں گے، اس کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے۔ حدیثوں میں ہے نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل دعا الحمدللہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے، بھائی اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے مولا کریم میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ تو مخلوق میں کون ہے جو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے؟ نہ کوئی بھی۔ کما حق کا ہو تعریف جب حضور فرما رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اپنی استطاعت یا طاقت کے مطابق اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان ربک یحب الحمد، سبحان اللہ، کہ اے نبی علیہ السلام تیرا پروردگار حمد اور تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے جب کوئی بندہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے، سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور یوں کہتا ہے الحمدللہ، یہ زبردست تعریف، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکر ادا کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی کلمہ الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا میزان پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو ملا کر پڑھنے سے زمین و آسمان کی فضا جو ہے کیا ہو جاتی ہے، یہ یعنی پر ہو جاتی ہے، مانا اتنا اجر ملتا ہے۔ ان کلمات کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ان کی ایک صفت یہ بھی کی ہے التائبون العابدون الحامدون، وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے، عبادت گزاروں اور اس کی حمد بیان کرنے والوں کی تعریف کی، حامدون۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری امت کے لوگوں کا ایک لقب حمادون ہے، حماد، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والے، حماد کا معنی اللہ کی بہت تعریف۔ تو مومن ہر حالت میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہاں ہر حالت میں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے الحمدللہ علی کل حال و اعوذ باللہ من حال اہل النار، ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور میں دوزخ والوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس حالت میں کسی کو نہ لے جائے۔ تو الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ شکر بھی ہے، کہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود دیا ہے، جسم دیا ہے، صحت، تندرستی، سبحان اللہ، طیب، پاک، حلال، پاکیزہ روزی، نیک صالح بیوی، نیک اولاد ہیں جی، تو ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتیں ہیں،
ایمان سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، ماشاء اللہ امنا باجی حافظ ہے، دل خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سمجھ دی، اچھی نیت دی، اچھا اخلاق دیا، تو پھر زبان سے انسان کہے نا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ. سب تعریفیں اس مالک الملک کی ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا. تو اس طرح گویا انسان اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. یہ الحمدللہ پر بات ہو گئی. لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمل جمیع صفات الکمالیہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات عالیہ کمالیہ کو جمع ہے. رب اس کی تشریح